سورہ یاسین شریف پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 51، 52 اور 53۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربہم ینسلون۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم جميع لدینا محضرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ونفخ، اور پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، فاذا ہم، پس اس وقت وہ، من الاجداث، اپنی قبروں سے نکل کر، الی ربہم، اپنے پروردگار کی طرف، ینسلون، تیزی سے چل پڑیں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، من بعثنا، کس نے ہم کو کھڑا کیا، من مرقدنا، اپنی ہماری خواب گاہوں سے اٹھا کر، ھذا، یہ، ما، وہی ہے، وعد الرحمن، جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا، وصدق، اور سچ کہا تھا، المرسلون، اس کے رسولوں نے، ان کانت، نہیں ہوگی وہ، الا، مگر، صیحۃ واحدہ، ایک زوردار کڑک، فاذا ہم، پس اس وقت، جمیع، سب کے سب، لدینا، ہمارے سامنے، محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ اب سور ہے کیا، اس کی ویسے تو وضاحت میں کئی مرتبہ جہاں جہاں ایسی آیات آئی ہیں وہاں میں کر چکا ہوں، لیکن جو نئے دوست شامل ہوتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے، یہ ایک سینگ نما چیز ہے۔ جب سے اللہ تعالی عز و جل نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، اس دن سے لے کر آج تک وہ اس کو منہ میں لیے کھڑے ہیں، اور ان کی آنکھیں اللہ کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ جب اللہ حکم دے گا فوراً پھونک دیں گے، وہ بالکل تیار کھڑے ہیں۔ جب سے اللہ نے انہیں خلق کیا ہے اس دن سے لے کر وہ اپنے منہ میں لے کر کھڑے ہیں، اور یہ ایک سینگ نما ہوگی۔ اچھا، پھر یاد رکھنا یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، ایک سور پھونکا جائے گا، نظام کائنات تاہو بالا ہو جائے گا، دوسری چیخ آئے گی تو لوگ قبروں سے اٹھ کر باہر نکل آئیں گے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیخ سے مر جائیں اور دوسری چیخ سے زندہ ہو جائیں؟ اصل میں کمال اس چیخ کا نہیں ہے، کمال اللہ کے حکم کا ہے۔ اور اگر کائنات میں اس چیز کو سمجھنا ہو تو آسان ترین جو چیز ہے نا، جو آپ کے عقلوں کے بہت قریب ہے، حکم اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک لکڑی ہے، ایک ہی قسم کی ہے، 2 نسلوں کی نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، شاخیں اوپر کو جا رہی ہیں، جڑیں نیچے کو جا رہی ہیں۔ درخت ہے نا، تو درخت کی جڑیں زمین میں جا رہی ہیں، لکڑی تو ایک ہے نا۔ اب نیچے جانے والوں کو اللہ کا حکم ہے تم نے نیچے کو جانا ہے، اور اسی درخت کی لکڑی کو اللہ کا حکم ہے تم نے اوپر کو جانا ہے، وہ اوپر جا رہی ہے۔ اصل تاثیر اللہ کے حکم کی ہوگی۔ اب جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، نظام کائنات تاہو بالا ہو جائے گا، آسمان اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے گا، زمین باقی نہیں رہے گی، پہاڑ روئی کے گولے بن کر ہوا میں تیرنا شروع ہو جائیں گے، اور انسان کیڑوں اور جلے ہوئے پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بے سدھ پڑے ہوں گے۔ یہ کیفیت ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟
پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، درمیان میں 40 سال کا وقفہ آئے گا، پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان۔ اب 40 سال خاموشی رہے گی، کائنات کا نظام ختم ہو گیا، لیکن 40 سال کچھ نہیں ہوگا۔ 40 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ اسرائیل کو حکم دیں گے، حضرت اسرافیل کو، کہ دوبارہ سور پھونکو۔ اب جب دوبارہ سور پھونکیں گے نا تو اس میں ایک آواز ہوگی، کرک میں آواز کیا ہوگی؟ اے ہڈیو، اے گوشت پوست، ہے خراب بالو، اللہ تمہارا فیصلہ کرنے لگا ہے، اس لیے اس کا حکم ہے جمع ہو جاؤ۔ اب جمع ہو جائیں گی، انسانی سارا وجود سوائے انبیاء، شہداء اور صلحاء کے، باقی تمام لوگوں کے اجسام گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بالکل مٹی کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب کیا کیا چیز زندہ رہے گی؟ ایک تو روح، کیونکہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے اور امر کو فنا نہیں ہے، ایک تو روح قائم رہے گی۔ دوسرا، یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اسے نیچے کی طرف آ جائیں، جہاں سے ہماری سورینیں شروع ہوتی ہیں، یہاں کی آخری کونے کو اللہ زندہ رکھیں گے۔ یہ ایک آخری کونا ہڈی کا، ریڑھ کی ہڈی کا آخری کونا جو سورین کی طرف ہے، دماغ کی طرف نہیں، سورین کی طرف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آخری ایک کونے کو زندہ رکھیں گے، کوئی چیز اس کو کھا نہیں سکے گی۔ اب اس کو حکم ہوگا سب کو بلا، وہ سب کو بلا لے گی۔ اب جو سور پھونکا جائے گا، لوگ آنکھیں ملتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھ کر تیزی کے ساتھ، اجساد اور ینسلون، یہ دو لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ اجساد کہتے ہیں قبروں کو، اور ینسلون کا مطلب ہوتا ہے تیزی کے ساتھ چلنا۔ اللہ فرماتا ہے لوگ اپنی قبروں سے آنکھیں ملتے ہوئے، یا جہاں جہاں پڑے ہوں گے وہاں سے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی طرف، عرصہ معاشر کی طرف چل پڑیں گے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، چونکہ مالک نے بلایا ہے۔ یہاں تو دنیا میں ہم نہیں نہ آتے، لیکن وہاں پابند ہو جائیں گے، وہاں ہر کوئی بھاگا آئے گا۔ یہاں تو اذان 5 وقت کی ہوتی ہے نا، تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں، مسجدیں ویران رہتی ہیں، محلے میں 1,00,000 بندہ رہ رہا ہے، 50,000 بندہ رہ رہا ہے، اور مسجد میں نمازی کتنے ہیں؟ 100-150۔ لیکن وہاں کسی کی مجال نہیں ہوگی نافرمانی کرنے، ہر بندہ تیز تیز چلے گا کہ مالک نے بلایا ہے، حاضری میں تاخیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے۔ ینسلون کا لفظ بولا یہ بتانے کے لیے کہ آج نہیں مانتے ہو نا، کوئی بات نہیں، کل ہم منوا لیں گے، آؤ تو صحیح نا۔ تمہیں جو آج تمہارے قدم ہماری آواز کی طرف نہیں نہ اٹھتے، کل یہی قدم بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن اس وقت اور اس وقت میں بڑا فرق ہوگا، آج تم نہیں مانتے، وہ وقت آئے گا جب ہم نہیں مانیں گے، یہ فرق ہو جائے گا۔ پھر آج ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نا آ جاؤ آ جاؤ، آج تم نہیں آتے، ہم تمہیں بلا رہے، اور پھر وہاں ہم بلائیں گے، اور اس طریقے سے بلائیں گے کہ تمہاری جرت بھی نہیں ہوگی، تم خود بھاگے بھاگے آؤ گے۔ ینسلون کا لفظ بولا گیا۔ اب پھر کیا ہوگا؟ جب عرصہ معاشر میں پہنچیں گے، کافر دیکھیں گے، قالو کہیں گے ہائے یا ویلنا، ہائے بربادی، من بعثنا من مرقدنا، ہماری خواب گاؤں سے ہمیں اٹھا کر کون لے آیا؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل دوسرا سور پھونکنے اور پہلے سور کے درمیان کافروں کو شعوری طور پر سینس لیس کر دیں گے۔ عذاب تو ہو رہا ہوگا لیکن سینس نہیں رہے گی، کافروں کو احساس نہیں ہوگا عذاب کا۔ کافروں پر بھی ایک مہربانی یہ ہوگی، وہ 40 سال کا جو درمیان میں عرصہ گزرے گا نا، اس میں کافروں کے شعور کو سینس لیس کر دیا جائے گا۔ اب سینس لیس کر کے جب انہیں بلایا جائے گا نا، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم تو بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے، کون اٹھا کر یہاں لے آیا؟ قالو یا ویلنا، کہیں گے ہائے بربادی، من بعثنا، کون اٹھا کر لایا، من مرقدنا، ہمیں ہماری خواب گاؤں سے۔ اب یا تو فرشتے بولیں گے، یا ایمان والے بولیں گے، یا خود ہی کافر منظر دیکھ کر کیا کہیں گے؟
ہاں ہاں ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا، جو انبیاء اور رسول ہمیں آ کر کہتے تھے نا کہ رحمان کہتا ہے میں بلاؤں گا تمہیں، رحمان فرماتا ہے کہ میں تمہیں پیش کروں گا، رحمان کہتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ گے، کہیں گے ہائے ہائے ہم کتنے کم بخت تھے، ہم نے مانا نہیں، ہم کتنے نادان نکلے، ہم اس کو جھٹلاتے رہے، ہم رحمان کے حکم کو بھی جھٹلاتے رہے اور اس کے رسولوں کو بھی جھٹلاتے رہے، لیکن آج دیکھ کر کیا کہیں گے، ہاں یہ رحمان کا سچا وعدہ تھا اور اس کے رسولوں کا پیغام بھی سچا تھا، لیکن اب ماننے کا فائدہ کوئی نہیں، اب تو ماننے کا فائدہ کوئی نہیں نہ ہوگا، کیونکہ دار الجزا شروع ہے، دار العمل تو ختم ہو گیا ہے، بات تو ہے دار العمل کی، دار الجزا کی نہیں ہے۔ اب اگر مانتے ہیں تو اب تو سب کچھ دیکھ کر مان رہے ہیں، اور دیکھ کر مانا اور ان دیکھے مانا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہارون رشید کی بیوی زبیدہ وہ سیر کرنے نکلی تو دیکھا تو ایک درویش جانا وہ ریت کے ٹیلے پر بیٹھا لائنیں کھینچ رہا ہے، تو کہا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو مسلمان تھی نا، آج کے دور کا مسلمان نہیں تھا، اوئے ریت کے ٹیلے پر ہاتھ کی لکیروں سے بھی کوئی جنت کا محل بنتا ہے؟ ہم عقل کے ساتھ شروع ہو جاتے نا، دین نام ہے عشق کا، عقل کا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں علامہ خادم رضوی کے بعد بھی اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر اس سے بڑا کم بخت کوئی نہیں ہے۔ یارو ایک بندہ ویل چیئر پر پڑا ہے، اس نے عشق کر کے دکھایا نا، دیکھو رب نے پوری دنیا میں اس کی دھومیں مچا دی۔ میرے خیال میں دنیا پوری میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ پہنچا۔ عشق کا نام ہے دین، عشق اور محبت کا نام ہے دین، عقل کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ عقل میں جاتے ہیں نا وہی تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد، یہ اقبال نے بھی کہا ہے۔ دین عشق کا نام ہے، دین کسی جو ہے نا وہ عقل کا نام نہیں ہے۔ اب زبیدہ نے عقل سے نہیں سوچا، بابا بیٹھا ہوا ہے اور ہے بھی مجذوب، اور پھر یہ لائنیں کھینچ رہا ہے ریت کے ٹیلے پر اور کہہ رہا ہے میں جنت کے محل بنا رہا ہوں، تو اس نے عقل سے فیصلہ نہیں لیا، محبت سے فیصلہ لیا، کہنے لگی بیچنا ہے جنت کا محل۔ کہا ہاں، کہا کیا قیمت؟ کہا 3 دینار۔ اب بادشاہ ہارون رشید کی محبوبہ تھی، بیوی تھی اس کی سب سے پسندیدہ، 3 دینار نکالے پیش کر دیے۔ اب بابے نے لائن کھینچی، کہا یہ میں نے محل جنت کا زبیدہ کے ہاتھ پر بیچ دیا۔ اب زبیدہ تو محل میں واپس آ گئی، رات ہارون رشید نے خواب میں دیکھا جنت میں ہے تو جا رہا ہے، اور جس محل کی طرف بڑھتا ہوا ہے باہر زبیدہ کا نام لکھا، جس محل کی طرف بڑھتا ہے باہر زبیدہ کا نام لکھا۔ پریشان ہو گیا، بیوی میری ہے یہ کرتی کیا ہے، جنت میں محل اتنے اس نے خرید رکھے ہیں۔ اب آدھی رات کو اٹھا، زبیدہ کو جگایا، کہنے لگا ایک بات بتاؤ کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کرتی۔ اس نے کہا نہیں میں تمہیں قسم دیتا ہوں اپنی محبت کی، بتاؤ۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے آدھی رات کو تجھے؟ کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، جنت میں اتنے تیرے محل میں بننا چاہتا ہوں، آگے سے روکا دیا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے نہیں یہ زبیدہ کے محل ہے، تو داخل نہیں ہو سکتا۔ کہا میں نے تو اور کچھ نہیں کیا، کل گئی تھی بہر پھرنے کے لیے تو بہلول دانا وہ ریت کے ٹیلے پر بیٹھے لائنیں کھینچ کر کہہ رہے تھے یہ جنت کے محل ہیں، میں نے خرید لیا۔ کہا اچھا۔ اگلے دن گھوڑے کسے بادشاہ سلامت نے نکل گئے، اب پتہ لیا تھا کہاں کس ریت کے ٹیلے پر۔ اب بادشاہ سلامت پہنچ گئے، بہلول دانا وہیں بیٹھے لائنیں کھینچ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اچھا بیچنے؟ کہا ہاں بیچنے۔ کہا کیا قیمت؟ کہا آدھی سلطنت تیری، ایک محل کی قیمت تیری آدھی بادشاہی چاہیے۔ وہ کہنے لگا اچھا تو کل تو ریٹ بڑا سستا تھا، یہ کیا کر دیا؟ اب ہارون رشید خود بادشاہ تھا نا، عمران خان ہوتا تو اسے پتا ہوتا نا ریٹ تو گھنٹے میں بڑھ جاتے ہیں، وہ عمران خان نہیں تھا نا،
تو اس لیے جو ہے نا وہ ہارون رشید خود تھا، اس کو پتا تھا ریٹ بڑھ نہیں سکتے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت بیلول تنا، کل تو 3 دینار کا تھا محل اور آج آدھی سلطنت۔ کہا جس نے کل دیکھا تھا اس نے بن دیکھے خریدا تھا، جو کل آئی تھی نا وہ بن دیکھے یقین سے خرید کر لے گئی تھی، اور تو آج دیکھ کر آیا، جو دیکھ کر آئے ان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرق یہ ہے، اب جب دیکھ لیا سامنے عذاب کو تو کہنے لگے ہم تباہ ہو گئے، ہمیں ہماری خواب گاؤں سے کون اٹھا کر یہاں لے آیا؟ اور پھر ساتھ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اس نے کیا تھا، اور ہم تو جھٹلاتے رہے اس وعدے کو، اور رسولوں کا فرمان سچ تھا جس کو ہم جھٹلاتے رہے۔ آج ہم کمبخت ٹھہرے، ہم نادان ٹھہرے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن اب چونکہ وقت گزر چکا ہے، اب اللہ کیا فرماتے ہیں، ان کانت الا صیحۃ واحد، نہیں ہوگا مگر ایک کڑک، ایک چیخ کا کمال ہے جس پر انسان بڑے گمنڈ کرتا ہے نا، یہ کتنی بڑی کائنات ہے، آدم سے لے کر آج تک اس کائنات کو ہم سنوارتے آئے ہیں، لیکن ہم ابھی بھی کہتے ہیں یہ پوری طرح سوری نہیں ہے، سوری نہیں ہے۔ کتنے ہزاروں سال بیت کے جناب آدم علیہ السلام، ہم اس کائنات کو بناتے آئے، سنوارتے آئے۔ ایک گھر بنانا ہو نا تو سال لگ جاتا ہے، سال کے بعد بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا، تبدیلیاں کرتا رہتا ہے۔ وہ جی یہاں باہر میں نے جو ہے نا وہ بنانے تھے جو ہے نا گملے رکھنے کے لیے جگہ، یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا، پھر اس کا رنگ بدلو، گیٹ کا یہ کرو وہ کرو، لگا رہتا ہے انسان، اور لگا پھر ساری عمر بیت جاتی ہے، اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی۔ تو اس کائنات کو بناتے سنوارتے ہوئے ہم آج تک اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ایک چیخ سے تباہ کر دینا ہے، ایک چیخ کا کمال ہے جس کائنات پر تم اتنی آس لگا کر بیٹھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ صرف ایک کڑک ہوگی جو اس سارے نظام کو تاہ و بالا کر کے رکھ دے گی، اور پھر کیا ہوگا، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر تم سب کو میری بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ